الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام حقوق العباد کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے غیر مسلموں کے حقوق۔ محترم ناظرین، ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ تمام انبیاء کا لایا ہوا دین اسلام ہے۔ دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا اور یہ آخری دم تک رہے گا۔ اللہ نے کہا کہ یہ دین اسلام رب کا محبوب دین ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے۔ رب نے کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور تمام لوگوں کے لیے نبی ہیں۔ جن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کی وہ امت اجابت ہے، اور جن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کی وہ امت دعوت ہے، انہیں دعوت دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے رسول ہیں، مسلمانوں کے رسول ہیں، کافروں کے رسول ہیں، ہر ایک کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے کہا سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر تمام لوگوں کے لیے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو جو لوگ اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بدلہ رکھا ہے۔ دنیا کے اندر چاہے انہیں حکومت ملے نہ ملے، انہیں کچھ فائدہ ہو نہ ہو، لیکن آخرت تو انہی کی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی تو انہی لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن جو لوگ اسلام کو قبول نہیں کیے ہیں، جو اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کافر۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں غیر مسلموں کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو ہم انہیں جہاں چاہیں وہاں مارتے رہیں، بالکل نہیں۔ اگر غیر مسلم ہمارے ماں باپ ہیں اور ماں باپ ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے ماں باپ غیر مسلم ہیں لیکن وہ اللہ کی توفیق سے مسلمان ہو گئے، تو اللہ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ دونوں حکم دیں کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرو تو ان کی بات نہ ماننا، لیکن دنیاوی معاملے میں اچھے طریقے سے رہنا۔ تو ماں باپ اگر غیر مسلم ہے تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہا جائے، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الادب کتاب نمبر 78 باب نمبر 8 حدیث نمبر 5979، وہ میرے پاس آئی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں، تو میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم صلی امک، جا اپنی ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ۔ ماں نے اگر اسلام قبول نہیں کیا تو کیا ہوا؟ جب تک ماں زندہ ہے ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اس کی دیکھ بھال کر۔ تو اگر ماں مسلمان نہیں ہوئی ہے تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہا جائے۔ اگر ماں باپ کافر ہیں، اسلام قبول نہیں کیا ہے، تو انہیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 47 تک پڑھیے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، وہ موحد تھے، لیکن ان کے باپ آزر موحد نہیں بن سکے۔ تو اگر باپ ماں اسلام پر نہیں ہے تو انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، یہ حق ہے۔
آپ یاد کیجئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ میں اس کا خلاصہ بیان کروں گا۔ آپ یاد کیجئے اپنی کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو، وہ بہت سچے نبی تھے، اپنے باپ سے کہا ابو جان آپ اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ کچھ آپ کو دے سکتا ہے؟ ابو جان میرے پاس تو علم آیا جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ کہا ابو جان آپ شیطان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ شیطان تو رحمان کا کھلا ہوا ناشکرا ہے، میں ترجمانی کر رہا ہوں۔ ابو جان آپ یہ بتلائیے کہ اگر آپ کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی تو کوئی ہے دور کرنے والا جو دور کر دے؟ تو نہایت ہی حکمت کے ساتھ ماں باپ کو اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ کہا آزر نے، اس ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے، کہ اگر تو باز نہیں آیا لئن لم تنتہی لأرجمنک، تو میں تجھے پتھر ماروں گا، وہجرنی ملیا، تو مجھ سے دفع ہو جا، دور ہو جا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے ماں باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ کیوں نکال دیا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے، لیکن غیر مسلم ہونے کے ناطے حق ہے، باپ ہے، حق ہے تو ان کو دعوت و تبلیغ کی جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ اسی طرح اگر بیٹا کافر ہو، بیٹا غیر مسلم ہو تو اسے بھی اسلام کی دعوت دی جائے، یہ حق ہے۔ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 42، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور تو کافروں میں سے نہ ہو۔ آپ کو یہ واقعہ یاد ہوگا، یہ واقعہ ہے نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا۔ جب نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، قوم نہیں مانی، چند لوگ ہی ایمان لائے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھا۔ تو اپنے بیٹے کو سمجھایا اور کہا کہ اب اللہ کا جو عذاب آیا ہے، یہ سیلاب جو آنے والا ہے، آج تو کشتی پر سوار ہو جا، ان کافروں کے ساتھ نہ رہا۔ ان کا بیٹا نہیں مانا اور وہ کافروں کے ساتھ رہا، بالآخر وہ ڈوب گیا۔ تو اگر بیٹا کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو اسے اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ دنیاوی معاملے میں دوستی رکھ سکتے ہیں، انہیں دینی رازدار نہ بنایا جائے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 28، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کے علاوہ دوست نہ بنائیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 23، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، تم اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ ان لوگوں نے کفر کو پسند کر لیا ہے ایمان کے مقابلے میں۔ ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، جو کوئی بھی ان میں سے ان کو دوست بنائے گا تو وہ لوگ ظالم لوگ ہوں گے۔ اللہ نے کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 51 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر کوئی تم میں کا ان کو دوست بناتا ہے تو وہ ظالم آدمی ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 118 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ اے ایمان والو، تم اپنے علاوہ، مومنوں کے علاوہ کسی اور کو دوست نہ بناؤ۔ دیکھتے نہیں تم کس طریقے سے وہ لوگ تمہارے نقصان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تمہارے لیے ہمیشہ نقصان چاہتے ہیں۔ تو دینی معاملے میں غیر مسلم کو دوست نہیں بنایا جا سکتا، لیکن دنیاوی معاملے میں کوئی حرج کی بات نہیں، آرام سے آدمی بنا سکتا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے ایمان والو،
तुम मेरे और तुम्हारे दुश्मन को दोस्त मत बनाओ। अल्लाह ताला ने इस तरीके से जिक्र किया है कि अगर दुनियावी मामले में इनके साथ ताल्लुकात रहें तो आदमी अच्छा बनाए, लेकिन दीनी मामले में किसी तरीके का कोई ताल्लुकात न रखे। ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह थोड़े से वक्फे के बाद। मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम हुकूकुल इबाद इस नशिस्त में आप हजरात का इस्तकबाल है। दोबारा वो सिलसिला चालू हुआ जो गैर मुस्लिमों को हुकूक के सिलसिले में था। बात वहां खत्म हुई थी कि दीनी मामले में काफिरों को, गैर मुस्लिमों को दोस्त नहीं बनाया जा सकता। अब आगे और भी सिलसिला है कि अगर हमारा पड़ोसी गैर मुस्लिम है तो हम उन्हें तोहफे तहाइफ दें। यह हक है उनका, क्योंकि मेरा वो पड़ोसी है, गैर मुस्लिम है, हम उन्हें तोहफे तहाइफ दें। आपको मैं एक हदीस सुनाता हूं, सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब किताब नंबर 40 बाब नंबर 122 हदीस नंबर 5152। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा बकरी ज़बह की और कहा लोगों से, अहदई तुम लिजारी अल यहूदी, जाओ मेरे पड़ोसी यहूदी पड़ोसी को दे दो, यानी गैर मुस्लिम पड़ोसी को दो। तो गैर मुस्लिम पड़ोसी को तोहफे तहाइफ दिया जाए। अगर गैर मुस्लिम भूखा है, प्यासा है, तो उन्हें खिलाया जाए, पिलाया जाए, यह हक है उनका। सही मुस्लिम किताबुल बिर वसिला किताब नंबर 45 बाब नंबर 13 बाब फजल फी इयादतिल मरीज हदीस नंबर 2569। क़यामत के दिन रब कहेगा, यब्न आदम इस्ततअमतुका फलम तुतइमनी, ऐ आदम की औलाद मैंने तुझसे खाना मांगा लेकिन तूने खाना नहीं दिया। आदमी कहेगा, कैफ उतइमुका व अंता रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह मैं तुझे कैसे खिलाऊं, मैं कैसे खिलाऊं, तू तो जहान का रब है, तू तो जहान का रब है, मैं कैसे खिलाऊं। अल्लाह ताला कहेगा, मेरे फलां बंदे ने तुझसे खाना मांगा था, वो भूखा था, प्यासा था, लेकिन तूने नहीं खिलाया, अगर तू उसे खिलाया होता तो तू मुझे वहां पाता। तो ये आम हदीस है। गैर मुस्लिम भाई प्यासा है तो ये हमारा हक है कि हम उन्हें पानी दें, उन्हें पिलाएं। वही हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 2569। जब न आदम, ऐ आदम की औलाद, इस्तस्क़ैतु का फलम तस्क़िनी, मैंने तुझसे पानी मांगा लेकिन तूने पानी नहीं दिया। आदमी कहेगा, कैफ़ अस्क़ीका व अंता रब्बुल आलमीन, मैं कैसे पिलाऊं, तू तो जहान का रब है, मेरे फलां बंदे ने पानी मांगा था लेकिन तूने पानी नहीं दिया, उसे पिलाया होता तो तू मुझे वहां पाता। गैर मुस्लिम भाई अगर बीमार है तो हम उनकी तीमारदारी के लिए जाएं, उनका इलाज करवाएं, उनके लिए दवा दारू का इंतजाम करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठाइए, देखिए कि वो गैर मुस्लिमों के लिए क्या क्या नहीं करते थे। सही बुखारी किताबुल जनाइज किताब नंबर 23 हदीस नंबर 1356। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक नौकर था जो यहूदी था, गैर मुस्लिम था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था। वो जब बीमार पड़ गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए गए, उनकी बीमार पुरसी के लिए गए। तो जब आप पहुंचे तो उनसे कहा, अस्लिम, इस्लाम कबूल कर लो। तो वो बच्चा जो था वो अपने बाप की तरफ देखने लगा। तो उसके बाप ने कहा, अते अबुल कासिम, अबुल कासिम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो, जो वो कह रहे हैं बात मान लो। बच्चे ने इस्लाम कबूल कर लिया, वो मुसलमान हो गया। तो देखा आपने, वो गैर मुस्लिम था, बीमार था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए, तीमारदारी के लिए गए, उनकी खैरियत मालूम करने के लिए गए। हम और आप क्यों नहीं जाते भाई? ये हक तो है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने इस बंदे को आग से बचा लिया। अगर गैर मुस्लिम जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, जंग के मैदान में नहीं है, उनके साथ जरूरी है कि आदमी अच्छे तरीके से रहे, मुसलमान अच्छे तरीके से रहे, उनको न मारे, उनको तकलीफ न दे, उनको परेशान न करे। सूरह मुमतहिना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 6, ला यनहाकुमुल्लाहु अल्लज़ीना लम युक़ातिलुकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह ताला नहीं रोकता उन लोगों से जो लोग तुमसे क़िताल नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तुम्हें घर से भी नहीं निकाला। अल्लाह ताला नहीं रोकता किस काम से? उनके साथ अच्छे तरीके से रहने से, उनके साथ इंसाफ करने से नहीं रोकता। जिसने तुमको घर से नहीं निकाला, परेशान नहीं किया, तो क्या तुम उसको परेशान करोगे? ये हो ही नहीं सकता। इसी तरह गैर मुस्लिम भाई का ये हक है कि अगर वो जंग के मैदान में है और आपस में जंग हो रही है मुसलमानों के साथ, अगर वो चाहें कि भाई हमको हथियार डालना है, तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई मुसलमान आदमी गैर मुस्लिम को मार दे, बिल्कुल नहीं। आपको वो हदीस याद भी होगी,
کہ ایک مرتبہ اسامہ بن زید غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی جنگ کے میدان میں کلمہ پڑھا، پھر اس کے بعد بھی اس کو مار دیا. تو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں؟ تو اور کہا اسامہ کیا تو نے اس کے دل کو چیڑ کے دیکھا تھا کہ وہ دل سے پڑھا یا زبان سے پڑھا کلمہ؟ تو نے کیوں مار دیا؟ تو اس نے کلمہ پڑھا نا، تو نے کیوں مارا؟ مارنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو اگر غیر مسلم بھائی جنگ کے میدان میں بھی ہے اور اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم کو امان دیا جائے تو اسے امان دیا جائے. ہے کوئی دنیا کا ایسا دھرم، ایسا کوئی دین کہ جنگ کے میدان میں امان مانگے تو اسے دے دے اور پھر محفوظ جگہ تک اس کو پہنچا بھی دیا جائے کہ جاؤ اس کو محفوظ جگہ پر چھوڑ کر آؤ. ارے زیادہ سے زیادہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے چلو میں نے معاف کر دیا، لیکن نہیں، جاؤ محفوظ جگہ پر چھوڑ کر آؤ، کوئی اسے تکلیف نہ دے. یہ صرف اسلام کی دین ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. جاؤ اس کو محفوظ مقام پر چھوڑ کر آؤ. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 61 وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا تو مت مارو. کیوں مار رہے ہو؟ اگر وہ لوگ صلح صفائی چاہتے ہیں تو صلح صفائی کر لو اور اللہ پر بھروسہ رکھو. غیر مسلم بھائی کا حق ہے، کوئی مسلمان اسے تکلیف نہیں دے سکتا. غیر مسلم بھائی کا یہ بھی حق ہے کہ اسے گاہے بگاہے تحفے تحائف دیا جائے. ہم اور آپ نہیں دیتے، کیوں نہیں؟ تحفے تحائف دیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر وہ لوگ ہم کو تحفہ دیتے ہیں اور وہ بھی تحفہ کیسا، جو کوئی غیر اسلامی چیز ہے، تو ہم اس چیز میں ان کا تحفہ نہ قبول کریں یہ کہتے ہوئے کہ جی اسلامی معاملے میں ہم آپ سے یہ نہیں لے سکتے، بقیہ آپ دوسری چیز کوئی دینا چاہیں جس کا کوئی عقیدے سے تعلق نہیں وہ چیز ہم لے سکتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں موقع اور مناسبت سے لوگ کچھ تحفے تحائف دے دیتے ہیں، غیر مسلم بھائی دیتے ہیں. تو آپ اگر وہ چیز ہوتی ہے جو اسلامی چیز سے ٹکرا رہی ہے تو وہ چیز نہ لیں. آپ ان سے کہیے کہ تحفہ کل دے دیجیے گا، پرسوں دے دیجیے گا، آپ یہ مٹھائی نہیں دوسری مٹھائی آپ کی لے لوں گا. یعنی آپ کے دل کو میں توڑ نہیں رہا ہوں، لیکن جو چیز اسلام سے ٹکرا رہی ہے وہ چیز میں نہیں لے سکتا. یہ ہونا چاہیے. تحفے تحائف لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، تحفے تحائف دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ. تحفے تحائف دیا جائے، لیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان پر رحم کیا جائے. غیر مسلم بھائیوں کا یہ حق ہے مسلمانوں پر کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس پر رحم کرے. سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 باب نمبر 58 حدیث نمبر 4941 الراحمون یرحمهم الرحمن. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرو زمین والوں پر، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. حالی نے کیا کہا؟ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. کسی کے گر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. کیوں ضروری ہے ہر ایک پر رحم کیا جائے؟ کیوں نہ رحم کیا جائے؟ کیونکہ ہر وہ دل جو تر و تازہ ہے اور دل رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس پر رحم کرے. فی کل کبد ذات رطب اجر. فی کل کبد، جس کے پاس بھی دل ہے اس پر رحم کیا جائے. فی کل ذات کبد رطب اجر. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6009. جس کے سینے میں دل ہے آدمی اگر اس پر رحم کرتا ہے تو اس کو بدلہ دیا جائے گا. ظلم نہ کرے. غیر مسلم بھائی کا حق ہے مسلمانوں پر کہ مسلمان غیر مسلم پر ظلم نہ کرے. صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 15 باب تحریم الظلم حدیث نمبر 2577 یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے نفس کے اوپر حرام کر لیا ہے، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو بیان، اسی طرح اگر غیر مسلم مرد ہے تو اپنی لڑکیوں کا نکاح ان سے نہ کیا جائے. اسی طرح غیر مسلمہ عورت ہے اس کو اپنے نکاح میں نہ لایا جائے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے. یہ کافی اسلام کی اہم چیز ہے. افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ بہت سارے گھرانوں میں غیر مسلم لڑکیاں موجود ہے اور بہت سارے گھرانوں میں مسلمان لڑکیاں موجود ہے. اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کیونکہ اسلام کہتا ہے
کہ وہ تو تم کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی طرف بلا رہا ہے. یہ لو میرج کا جو سسٹم ہے بالکل غلط ہے. پہلے آدمی کو میرج کرنا چاہیے پھر لو کرنا چاہیے. پہلے شادی کرو پھر محبت کرو. اور اسلام نے اسے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. پھر اسی طرح مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ کتابیہ عورت سے جو اہل کتاب ہے اس سے وہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان ہی کو دیکھ لے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بہت ساری عورتیں مسلمان گھر میں پڑی ہوئی ہیں. اگر آپ ان سے شادی نہیں کریں گے تو دوسرا کون کرے گا؟ لیکن اجازت ہے، اگر اہل کتاب کی عورت پاک دامن ہے تو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کتابی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 کہ ان عورتوں سے نکاح کرو، ان کو مہر دو. ایسا نہ ہو کہ چوری چھپے کچھ کرنا چاہتے ہو تب اس سے نکاح کر رہے ہو، بالکل نہیں. اگر وہ اہل کتاب ہیں، صحیح طریقے سے ہیں، تو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. ایک چیز اور اسلام نے یہ بتلائی کہ کافروں کو، غیر مسلموں کو پہلے سلام نہ کیا جائے، لیکن اگر آدمی اس جگہ پہ موجود ہے جہاں مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، تو وہاں سلام کر سکتا ہے. لیکن اکیلے ملے تو سلام نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام کا یہ حکم ہے، اسے ماننا ضروری ہے. سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5205، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تبدؤوہم بالسلام، تم لوگ ان لوگوں کو سلام کرنے میں ابتدا مت کرو. لیکن اگر وہ لوگ سلام کرتے ہیں تو ان کے سلام کا جواب صرف یہ دو وعلیکم. اگر وہ لوگ کہیں السلام علیکم تو تم لوگ کہو وعلیکم، کہ اللہ تمہارے اوپر بھی، بس. لیکن کیا تمہارے اوپر وہ نہیں، وعلیکم یہ جواب دینا ہے. لیکن جہاں مکس گیدرنگ ہے، مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں سلام کریں. اسی طرح اسلام نے یہ بھی منع کیا کہ غیر مسلموں کی چند چیزیں ہوتی ہے آدمی اس کو نہ اپنائے. صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب اللباس کتاب نمبر 77 حدیث نمبر 5892 خالف المشرکین ووفر اللحا وحف الشوارب، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان کس طریقے کی بات پائی جاتی ہے. یہ داڑھیاں ہم لوگوں نے مڑوا لی ہیں، مونچھیں رکھ لی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ داڑھیاں بڑھاؤ مونچھ کٹاؤ. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہود و نصارہ جو اپنے بال کو نہیں رنگتے، تو بالوں کو مہندی سے رنگا جائے، کالے رنگ سے نہ رنگا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کالے رنگ سے اگر کوئی آدمی رنگ لے گا تو گویا کہ اپنے بڑھاپے کو چھپا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب اللباس کتاب نمبر 77 حدیث نمبر 5899 ان الیہود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم، یہود و نصارہ اپنے بالوں کو نہیں رنگتے، تم رنگو، ان کی مخالفت کرو تو بال کو رنگا جائے. لیکن اگر بال سفید ہے تو مہندی کلر سے رنگا جائے، کالے کلر سے نہیں، کیونکہ کالے رنگ سے نہیں، اس سے کیا ہوگا؟ اپنے بڑھاپے کو چھپانا ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2102 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ابو قحافہ کو لایا گیا. وہ بوڑھے تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے بال سفید تھے. تو نبی نے کہا غیروا ھذا واجتنبوا السواد، اب وہ اسلام قبول کر لیے. تو نبی نے کہا ان کو بدل دو، اس کو بدل دو. کس کو بدل دو؟ بال کے رنگ کو بدل دو. واجتنبوا السواد، اور کالے رنگ سے بچو. تو بال کو مہندی کلر سے کیا جا سکتا ہے. تو یہ چند حقوق کچھ ایسے تھے غیر مسلموں کے بارے میں کہ آدمی کو چاہیے مسلمانوں کے کہ ان کے حقوق ادا کرے. پڑوسی ہے خیال رکھے، بیمار ہے تیمارداری کرے، بھوکا ہے کھلائے، پیاسا ہے پانی پلائے، تحفے تحائف دے، دوستی برقرار رکھے، ان پر دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو غیر مسلموں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.